کی گئی ہے کہ ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے، ہم میں نفرتیں پھیلائی جائیں، ہم میں خدا نخواستہ تعصب پھیلایا جائے، ان ساری سوچوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ سارے پاکستانی ایک ہیں، ایک قوم ہے، ایک مضبوط قوم بن کر ہم جو ہے وہ آگے چلیں، ایک مضبوط قوم بن کر ہم اپنے ملک کے لیے کوششیں کریں۔ ہماری مضبوطی، ہماری طاقت اس میں ہے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ہماری طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ ہوں۔ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر رہے ہیں۔ تو اس سب چیزوں کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے اور مل کر جو ہے اس کے لیے ایفرٹس لینے چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کے اور ہمارے معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے، ہم میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو سیاسی یتیم جن کو زبردستی اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھایا گیا، جن لوگوں کی سیاسی شعور جن میں نہیں تھا، جو سیاسی بونے تھے، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی نفرت کی بنا پہ کیا۔ ان کی سیاست کا بیس ہی نفرت سے تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ جب اقتدار میں آئے، جس طرح ان کو لے کے آیا گیا، تو انہوں نے اٹھتے شرطی پہلے ہی انہوں نے کہا کہ جی فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں بدماش ہے، فلاں گنڈا ہے، اور اس طریقے سے ایک نفرت کی جو ہے وہ بیج اس نے بوئے، چاہے وہ نفرت کے بیج اپنی تقاریر کے ذریعے ہوں، چاہے اپنے اعمال کے ذریعے ہوں کہ مخالفوں کو چن چن کے گرفتار کرنا ہو۔ دو ڈھائی سال جو ہیں اپنے مخالفین کو، یا جو بھی اس کے خلاف کوئی سیاسی بات کرتا تھا، کوئی تنقید کرتا تھا، تو ان کو جیلوں میں ڈال دو، لوگوں کی فیملیز کے اوپر مقدمات بنائے گئے، لوگوں کے خاندانوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے، جھوٹے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نفرت بھی بوئے گئے۔ پھر اسی طریقے سے سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا طوفان پیدا کیا گیا، سوشل میڈیا میں بدتمیزی کا طوفان، نفرت کا طوفان، غلاظت کا طوفان، بدبودار طوفان ایک پیدا کیا گیا، جو آج دن تک وہ طوفان قائم دائم ہے۔ اس کے بیچ لوگوں نے بوئے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بوئے، ملک کی اہم اداروں کے خلاف بوئے، اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف بوئے، اور نفرت کی ہر وہ آگ جلانے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جس سے ملک کو خدا نخواستہ نقصان ہو، ملک کو نفرتیں پیدا ہوں۔ تو ہمیں اس عید پہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان نفرتوں کو کیسے ختم کریں، جو غلط پروپیگنڈا جن لوگوں نے کیے، جن لوگوں نے جان بوجھ کر کوشش کی کہ ملک کو ہم پیچھے لے جائیں، دھکیلیں ملک کو، تو ان کو ہم کس طرح اس چیلنجز کو ہم فیس کریں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا جو نفرتیں کے بیج بو رہا تھا، اس کی ذات کو کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچا۔ جو شخص جس نے نفرت کی آگ کو بھڑکایا، وہ خود اس وقت بھی اپنے گھروں میں آرام سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کر رہے ہیں، اور جس نے ان لوگوں کو نفرت میں لگایا، اس نے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں لوگوں نے 10 سال سزائیں کھا گئے، مسجد نبوی پہ بے حرمتی کرنے والے لوگ 10 سال سزائیں کھا گئے، ایک بیان ان کے حق میں نہیں آیا۔ اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے پیروکار تھے۔ آج بھی وہ نفرتیں بونے والا شخص، اس ملک میں نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کرنے والا شخص، خود اپنے گھر میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن میں عید منا رہا ہے، لیکن جو اس کے پیروکار تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نفرت کی اس آگ میں آگے آئے، جن کو اس نے استعمال کیا، جو اس کے لیکچروں پہ، اس کے جو تعلیمات پہ آگ لگانے میں مصروف تھے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لوگوں کو اکسانے کے خلاف مصروف تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے آگ لگانے میں مصروف تھے، لوگوں پر حملے کرنے میں مصروف تھے، وہ آج قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے عوام کو آنکھیں کھولنے کا وقت کہ جب آپ کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا، اگر آپ کو کوئی غلط تعلیمات دیتا ہے، آپ کو نفرتیں بڑھانے کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو آگ لگانے کی تعلیمات دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے کہنے پہ
آپ استعمال نہ ہوں، ورنہ حشر آپ نے دیکھ لیا کہ جس نے آپ کو استعمال کیا وہ کہیں پہ آپ کو یاد بھی نہیں کرتا، لیکن جو استعمال ہوئے وہ آج نقصان میں۔ تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پہ ہم سب میں یہ سمجھ دے، عقل دے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہنے کی ہمیں اس کی تلقین ہو، ہم افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، اور ایسے لوگ جو معاشرے میں انتشار چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے اس پیارے وطن کو محفوظ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بہکاوے میں آئے وہ آج جیلوں میں ہیں۔ 1990 میں جب محترمہ کو ملٹری ٹرائل کورٹ بنانے کا کہا جب محترمہ نے مخالفت کی، اس کی انکار کیا تو ان کی حکومت کا نہیں تھی۔ عمران خان کی حکومت آئی، ملٹری کورٹیں بنی، ٹرائل بھی شروع ہوا۔ ان کی جب حکومت تھی تو یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے، اب جب اقتدار سے باہر گئے ہیں ان کے خلاف وہی ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو یہ مظلوم بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا اس ٹرائل کی حمایت کرتی ہے؟ دوسرا ان کا جو رویہ بدل گیا ہے، جب ان کی حکومت تھی یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتا، یہ خود مظلوم۔ دیکھیں جی، اسمبلی میں یا قانون میں اس کا تذکرہ آلریڈی موجود ہے، کوئی نیا قانون نہیں بننے جا رہا، موجود ہے کہ جی، اور نہ ہی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ جو شخص اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا اور میرے گھر کے اندر کوئی گھسے گا تو میرا قانون چلے گا نا، اس میں کسی اور قانون کو نہیں سوچوں گا، اور سیلف ڈیفینس سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو ان کو شاباش ہو کہ جب انہوں نے حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پر اور جی ایچ کیو میں جانے کی کوشش کی، آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی ریئیکشن دیکھ سکتے تھے، اور سیلف ڈیفینس میں دنیا کا کوئی قانون کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو میں جو چاہوں اس ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ سیلف ڈیفینس کا قانون جو ہے وہ بالکل عیاں ہے ہمارے قانون میں، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اداروں نے اس کا مظاہرہ کیا، بڑے سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ آپ دیکھا کہ مزے کے ساتھ وہ اپنے گھر جلا رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ ریئیکشن آ سکتا تھا۔ یہ بہت تحمل، اور انہوں نے ریئیکشن اس لیے نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتشار پھیلے، وہ نہیں چاہتے خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی قیمتی جان ضائع ہو، کسی کو کوئی جان نقصان ہو۔ سب کو پتا تھا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے اور سازش کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن جو سازش میں استعمال ہو رہے تھے ان کے لیے یہ نہیں کہ جی ان کو جو آپ فوری طور پہ خدا نہ خواستہ ان پہ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ یہ بڑا تحمل کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ان کورٹس میں جہاں کی بات آپ نے کی، ذرا اگر آپ ان کی ٹیریٹری میں گھسے ہو، ان کے گھروں میں گھسو گے، ان کے دفتروں میں گھسو گے، تو ڈیفینیٹلی ادھر کا قانون چلے گا نا۔ تو وہ آلریڈی موجود ہے، کوئی نیا کوئی چیز نہیں بنائی جا رہی ہے، کوئی ترمیم نہیں آئی اس کے لیے، کوئی نئی اسمبلی نے کوئی قانون سر پاس نہیں کیا۔ یہ آلریڈی قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی پہ کے ٹیریٹری میں حملہ کریں گے آپ تو ادھر کا قانون چلے گا۔ آج آپ نے کہا عید کا بھی دن ہے کہ پورے عالم اسلام کو اور پاکستان کو آپ نے عید مبارک دی، تو آپ بھی سمجھا جائے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی عید مبارک دیکھی ہے؟ دیکھیے، عید تو میں سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ہر شخص کو عید کی مبارک ہو، ہر مسلمان کو عید مبارک ہو، جو غیر مسلم ہمارے بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو۔ عید کی مبارک ہم سب کو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے جو اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی دشمنی میں پہلے سے کہتا ہوا آیا ہوں، وہ جس ایجنڈا پہ ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی ادارے کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی ادارے کے سربراہ کو نقصان پہنچانا ہے، ان کی سازش ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ دیکھیں جی، جن لوگوں کو نے بھی اس چیز میں ملوث رہے ہیں، جلاؤ میں، گھیراؤ میں اور اس طریقے سے غنڈہ گردیوں میں، ان کو تو کوئی رعایت نہیں رکھی گئی نا، ان پہ جو فزیکلی ملوث رہے ہیں، جو کام کیے ہیں۔ اب ہر ایک اپنی کوئی اپنی پارٹی بدل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ نے بات کی تحریک انصاف بنی کیسے تھی، وہ بنی بھی اس طرح تھی نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن ہوئے اور جہاز بھر بھر کے ممبر آتے تھے، پرائیویٹ جہازوں میں ممبر بھر بھر کے، اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے ان کے، اور ان کو کہا جاتا تھا یہ سب یہ اب ہو گئے ہیں، پاک صاف ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس اسپیڈ سے تحریک انصاف میں لوگ آ رہے تھے اس سے زیادہ اسپیڈ سے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اس کے سربراہ کی وہی نفرت انگیز اور شر پسندی کی پالیسی جس وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف میں لوگ آئے تو اس وقت
था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है, तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नहीं, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेमो बदल के तौर पे ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के जरिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के जरिए सियासत करेगा, किसी कंधों पे इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पांव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करोगे तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी और फिर आपके साथ जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई मिलिट्री कोर्ट नहीं बनी है। ऑलरेडी एक लॉ मौजूद है और वो लॉ कानून में मौजूद है, कानून में उसका प्रोविजन दिया गया है, कोई नई कोई तरमीम नहीं लेके आए। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप कोर कमांडर हाउस या जीएचक्यू हाउस पे जाएंगे तो कौन आपको ट्रायल करेगा? आप जिसकी टेरिटरी में है वही ट्रायल करेगा ना, वही इंसाफ करेगा। मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि मेरे घर पे कोई अंदर घुसेगा तो मुझे ये फैसला करना है ना क्या करना है इसको, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का हक सबको है। और इसी तरीके से जिन्होंने इस तरह की हरकत की है तो आप उनकी टेरिटरी में घुसे तो जरा वही ट्रायल करेंगे और ये कानून में मौजूद है। ये चीज ऐसी कोई नहीं है कि कानून में मौजूद ना हो। इलेक्शन जी, इलेक्शन इंशाल्लाह जी पीपुल्स पार्टी यही चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो, टाइम पर हो और जैसे असेंबलियों का मुद्दा खत्म होता है, जो आइन में लिखा हुआ है उसके जरिए उसी टाइम के अंदर पाकिस्तान में जनरल इंतखाबात हों और उसके बाद जो भी पार्टी ज़्यादा सीट्स लेती है या जो भी पार्टी के पास ज़्यादा मेंबर्स की हिमायत है, चाहे वो कोलिशन के जरिए या इंडिविजुअली, वो आके हुकूमत करे और आइन और पाकिस्तान के तहत हुकूमत करे। हम सबका मेरे ख्याल से मुतालबा, पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा यही मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द हो।
देखिए जी, जहां तक घरों की बात है, 21 लाख घर हुकूमत सिंध ने कहा कि हम बनाएंगे, और उसमें पूरी दुनिया में आज तक किसी भी मुल्क में आप गूगल कर लें, ऐसा मिसाल नहीं मिलता कि कहीं पे 21 लाख घर कोई बना के दे रहा हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ, और हमने कहा जो फेडरल बैंक गवर्नमेंट अपना शेयर डाले, वर्ल्ड बैंक अपना शेयर डाले, और मेजर सारा काम सिंध गवर्नमेंट कर रही थी। अब उसमें हम लोग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे कि किसी को ठेका नहीं दे रहे कि यार आप ये ठेकेदार कंपनी हो, आप घर बनाओ। हर जिसका घर शख्स का घर गिरा है उसको हुकूमत सिंध जो है वो किस्तों में 3-3 लाख रुपए दे रही है। उसका मैकेनिज्म बनाया गया है। जब उसका सर्वे भी हुआ तो सर्वे में भी ये कहा गया कि जी वफाकी इदारे, सूबाई इदारे वो मिलकर सर्वे करें, तस्वीरें निकालें, उनके मैपिंग को प्रॉपर तरीके से, और गूगल के ज़रिए तस्वीरों के ज़रिए शनाख्ती कार्ड के मुस्तहक को मिल रहा है कि किसी गैर मुस्तहक को मिल रहा है, तो वो किए गए। और उनको पहले 5,000 घरों के लिए पैसे रिलीज़ कर दिए गए। अब इसी तरीके से ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सोचें 21 लाख घरों को पैसे देना और 21 लाख लोगों को घर बना के देना, ये 21 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें अगर फैमिली मेंबर से, तो ये चीज़ें जो है बहुत करोड़ों लोग जो हैं उनको आप छत फराम कर रहे हैं, जो वादे किसी और ने किए थे पूरे फिर भी हमें करने पड़ रहे हैं। तो मकसद ये है कि वो उस चीज़ को हम लोग करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड बैंक इसको खुद मॉनिटर कर रहा है, इसकी शफाफियत को, इसके मेरिट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिंध के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। सही कम हले पे वो तमाम ज़रूरी आहिनि जेके बि दरिया जा वह करा हुआ, उन विच में जेके इशूज़ हुआ या ढंढुनि जा जेके तव्हां डोरे जी ॻाल्हि पिया करियो, हिन ते कमु हले पियो, गवर्नमेंट ते लॻी पई आहे, जल्दी इहो कंप्लीट थिए। देखिए जी, ना मैं ज्योतिषी हूँ, ना कोई मैं पीर फकीर हूँ, मुझे पता हो। हाँ नहीं, वो क्या नाम लूँगा, मेरा बड़ा है। अच्छा, तो कि मुझे फ्यूचर का पता हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सियासत में इख्तलाफात किए जाते हैं, बंद गली में अपने आप को, अपने लोगों को नहीं लेके जाया जाता। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ उसका 0.1% पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, कोई 1% भी किसी जमात के साथ वो नहीं हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? जान होती है ना, जिंदगी होती है। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जानों के नजराने दे दिए, अपनी जिंदगियां दे दी, लेकिन कभी इस हद तक पीपल्स पार्टी नहीं गई। पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ कभी साजिशें नहीं की। हाँ, मार्शल लॉ का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया, लेकिन कभी ये नहीं किया कि इदारों से कोई लड़ाई है खुदा ना खास्ता, या इदारों के खिलाफ कोई मुहिमें नहीं चलाई हैं, या इस तरह की घटिया और गिरी हुई हरकतें नहीं की हैं। तो पीटीआई के सरबराह ने हर वो लिमिट क्रॉस की है जिसको, और पूरी दुनिया में सराहा है। ये नहीं कि जो कुछ लोग उसको थोड़ा वो डेमोक्रेटिक टच देने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल हिल में हमला हुआ अमेरिका में, क्या हुआ? जिन लोगों ने हमला किया 21 साल की सजाएं मिली हैं उनको, 21 साल की सजाएं मिली जिन लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया। तो आपके मुल्क में कोई आपके इदारों पे हमला करे तो उनको छोड़ दिया जाए सबको? अब वो थोड़ा नरम चाह रहे हैं कि जी कोई नरम रवैया हो जाए। और मुझे ये पता है कि पीटीआई के सरबराह हुकूमत से बैकडोर मैसेज ये भेज रहे हैं कि उनको और उनकी फैमिली को मुल्क से इज्जत के साथ बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, और वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि जी मैं वापस जो है इस मुल्क में सियासत नहीं करूँगा। ये मुझे मेरे ज़राए ने, मैं वो ऑपरेशन को ही नहीं करता, मैं मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है कि वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं,
کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیا جائے. میں کسی قسم کی اب یہ چیز نہیں کروں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص جو کہ گھناؤنے جرائم میں ملوث ہو, ایسا شخص جو لوگوں میں نفرت پھیلانے میں مصروف ہو, ایسے شخص کو بات ٹھیک ہے قانونی پروسیس سے گزرے, وہ جس طرح باقی قانونی پروسیس سے گزرے. یہ کون سا بادشاہ سلامت ہے جس کو ایک رات بھی جیل میں نہیں گیا؟ وہ جو گیا تھا وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں کہ میس میں رہ کے آ گیا, اس نے لاک اپ دیکھا ہی نہیں ہے کہ لاک اپ کے سریہ کتنا موٹا سریہ ہوتا ہے, لاک اپ کا کمرہ کتنا ہوتا ہے, وہ تو بھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ لاک اپ میں یہ عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں. اس کو جا کے دیکھے پتہ چلے کہ جی سلاخیں ہوتی کیسی ہیں, یہ 3x6 کا کمرہ ہوتا کیسے ہے, کچھ دیکھے صحیح پتہ, کوئی پروسیس سے تو گزرے نا. وہ پوری سیاست ایک پوری ایک ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز کو پی ایچ ڈی ہے, اس ایکسرسائز سے گزرے صحیح, اس پروسیس سے تو گزرے. تو ابھی سے ہی وہ بھاگنے کی کر رہا ہے, تو ابھی تو میدان سجا ہے, ابھی میدان میں بیٹھے, میدان کو فیل کرے. دیکھیں جی, جو کلائمیٹ چینج کے بعد اب آپ کا سائیکل چینج ہو گیا ہے. خاص طور پہ میں جہاں بیٹھا ہوں میرے سارے چوگرد زرعی شعبے سے لوگ منسلک بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کی جو فصلیں لگانے کے بھی ہوتا تھا کہ جی یہ فصل اس وقت میں لگے گی, اس سیزن میں لگے گی, اب وہ بھی سائیکل چینج ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں, یا تو بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں یا تو بہت زیادہ ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے. تو اس حساب سے بارشوں کا سائیکل بھی چینج ہوا ہے اور بارشیں زیادہ آنے کی توقع بھی ہیں فی الحال جو میٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے. تو ہمیں اپنی اب تیاریاں جو ہیں وہ اس حساب سے کرنی پڑیں گی. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, کس سے اتحاد نہیں کرنا, اور جب لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی تو سامنے لگے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی چیز ہو. تھینک یو. دیکھیں جماعت اسلامی بھی آدھا کام وہ پی ٹی آئی جیسا کرتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو ریفائن کرے, پولیٹیکل پروسیس میں آئے, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہ بولے کہ یہ اچھے مسلمان ہیں وہ برے مسلمان ہیں, یہ کام جائز ہے یہ ناجائز ہے. جماعت اسلامی کا کام ہے کہ جی سیاست کرے, مثبت سیاست کرے, ان کو ویلکم کریں گے. لیکن اگر اس نے بھی وہی فتنے والی سیاست کی تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ فتنے والی سیاست کے والے لوگ پھر وہ شرنک ہو جاتے ہیں, جن کا کس دور میں بڑے ہولڈ ہوا کرتے تھے کراچی میں, پھر شرنک ہو گئے. ابھی بھی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو موقع ملا, ورنہ جماعت اسلامی کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی ہے. تھینک یو.